بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی ہے، حرص کی اطاعت یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کلام کی آفت طوالت اور کام کی آفت فراغت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ دشمن ہے، جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے پاؤں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صاحب قدرت شخص کا سب سے نیک کام انعام ہے اور سب سے برا کام انتقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہت سی دوائیں بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور بہت سی بیماریاں خود دوا بن جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کی نظر اس کے دل کو جدھر چاہے کھینچ کر لے جاتی ہے۔